السلام علیکم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر اسلامیات اختیاری کے لیکچر نمبر 7 کا آغاز جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور سے لوگوں کے، یا بعض لوگ یا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یقولو، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، اللہ کے ساتھ، اور بالیوم الآخری، آخرت کے دن کے ساتھ یا آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم، اپنے آپ کو، اور وہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے، مرضا، بیماری، اللہ نے ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، بما، اس وجہ سے، کانوا، تھے وہ، یکذبون، جھوٹ بولتے تھے۔ مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں عربی قواعد کی روح سے، الناس، لوگ، انسن کی جمع ہے، ما، جو، فی، میں، حروف جارہ میں سے ہیں، یقولو، وہ کہتا ہے، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب۔ الیوم الآخری، قیامت کا دن، مرکب اضافی۔ یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں، فعل مضارع، صیغہ جمع مذکر غائب۔ انفسہم، اپنے نفس، ان کے نفس، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ ما، نہیں، یشعرون، وہ شعور رکھتے، فعل مضارع، نہیں، صیغہ جمع مذکر غائب۔ قلوبہم، ان کے دل، مرکب اضافی۔ عذاب علیم، دردناک عذاب، مرکب توصیفی۔ فزادہم، پس بڑھا دیا ان کو، زادہ، فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ہم، ضمیر، جمع کی، یکذبون، وہ جھوٹ بولتے ہیں، فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب۔ اب ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اس سے قبل سورہ بقرہ کے آغاز میں سب سے پہلے جو ہے قرآن مجید کی جو ہے وہ حقانیت کو بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد متقین کی صفات بیان کی گئیں، اور پھر اس کے بعد کفار جو ہیں ان کی خصلتیں بیان کی گئیں کہ کفار سے کون سے لوگ مراد ہیں۔ ہمیشہ اس دنیا میں دو گروہ جو ہیں ایسے موجود رہے ہیں، ایک جو ہدایت یافتہ، حق پر لبیک کہنے والے، اور دوسرا گروہ جو اس کی مخالفت صریحاً کرتا ہے، انکار کرتا ہے، ایسے لوگ اصطلاح میں کفار کہلاتے ہیں۔ تیسرا گروہ ایسا ہے جنہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ منافق کا لفظ جو ہے نفق سے ہے۔ نفق کہتے ہیں دو منہ والی سرنگ کو، جس میں ایک طرف سے داخل ہوا جائے اور دوسری طرف سے نکلا جائے۔ اصطلاح میں منافق سے مراد وہ شخص ہے
جو اسلام کو ظاہری طور پر جو ہے وہ قبول کرتا ہے اور باطنی طور پر کافر ہی رہتا ہے، یا پھر وہ تذبذب اور شک اور شبے میں مبتلا رہتا ہے، اسلام کی حقانیت کے بارے میں اسلام کے احکامات پر عمل کرنے میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پہلے گروہ میں خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا اور وہ مومن اور متقین کہلائے، اور پھر دوسرے نمبر پہ وہ گروہ ہے جو ہدایت الہی کا انکار کرنے والا ہے، یہ کفار کہلاتے ہیں۔ تیسرا گروہ منافقین کا ہے جو بظاہر اسلام کو قبول کرتے ہیں لیکن باطنی طور پر جو ہے وہ کفار ہی کہلاتے ہیں، وہ کفر پر اڑے رہتے ہیں اور سازشوں اور چال بازیوں میں مبتلا رہتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ منافقین کا پس منظر جو ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو منافقین کا آغاز جو ہے وہ مدنی زندگی میں ہوا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو یہاں کی فضا میں آپ کا سامنا ایک دشمن یہود سے ہوا جو اسلام کے مخالف تھے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام سے مرعوب ہو گئے اسلام کی شان و شوکت سے، اور انہوں نے دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے بظاہر کلمہ پڑھ لیا لیکن باطنی طور پر وہ سازشوں میں جو ہے مبتلا ہونے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کو دو منہ والا قرار دیا ہے کہ جب وہ ایک گروہ کے پاس جاتے ہیں تو ایک منہ لے کر جاتے ہیں، جب دوسرے گروہ کے پاس جاتے ہیں تو دوسرا منہ لے کر جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے کہ منافقین کی دو بڑی اقسام ہیں، ان میں سے پہلی قسم جو ہے وہ حقیقی یا اعتقادی منافقین ہیں، اور ان میں سرے سے ایمان نہیں ہوتا، یہ وہ منافق ہیں، اور انہی کے بارے میں قرآن مجید میں وضاحت کر دی گئی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے، کیونکہ یہ اسلام کو، اللہ تعالیٰ کو، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ظاہری طور پر اسلام قبول کرتے ہیں، باطنی طور پر کافر ہی رہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ منافقین ہیں جسے مجازی منافق جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ مجازی منافق سے مراد وہ شخص ہے جو اسلام کی حقانیت سے جو ہے وہ واقف ہوتا ہے لیکن ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی صلاحیت یا ہمت اس میں نہیں ہوتی۔ یہ لوگ گناہوں کا ارتکاب کرنے میں دلیر ہوتے ہیں اور شک و شبہ اور تذبذب میں مبتلا رہتے ہیں اور قربانی اور ایثار کا تقاضا پورا کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اب جو لوگ محض زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا ہوتا تو یہی لوگ منافقین کہلاتے ہیں۔ تو اس میں ان سورہ بقرہ کی ان 13 آیات میں حقیقی اور اعتقادی منافقین کی صورتحال کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر جو ہے وہ بیان کر دیا ہے تاکہ مسلمان اس قسم کے لوگوں سے آگاہ رہیں، ہوشیار رہیں، اور ان کا وتیرہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ منافقین ہیں جو ظاہری طور پر اسلام کو قبول کرتے ہیں اور وہ جب مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے
ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اس کی ذات اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو شامل نہیں کرتے۔ جس طرح سے مومنین ان پر ایمان لاتے ہیں، ہم بھی اللہ پر ویسا ہی ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر آخرت کے دن پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور جو ہے باقی رہنے والی آخرت کی زندگی ہے جہاں اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محض زبان سے ایمان کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے دل ایمان کی دولت سے خالی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان جو ہے اس کا قبول ہوتا ہے جو زبان سے بھی اقرار کرے اور اس کے ساتھ اپنے دل سے اور عمل سے بھی تصدیق کرے۔ تو منافقین جو ہیں وہ قطعاً اس کے متحمل نہیں ہوتے، وہ صرف ظاہری دکھاوے کے طور پر اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے مومنین کو اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ یہ لوگ ویسے ظاہری طور پر تمہارے پاس ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ منافقین ہیں، ان کے دل ایمان سے خالی ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 9 میں جو ہے یہ بیان کیا گیا کہ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ صرف اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، اور وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ صدق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 9 جو ہے اس کی تشریح جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ یہ منافق لوگ جو ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں کن کو؟ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو۔ حقیقت میں یہ صرف اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ دھوکہ دے رہے ہیں کس کو؟ اہل ایمان کو، اللہ تعالیٰ کو۔ کیسے دھوکہ دے رہے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہری طور پہ اسلام کا دعویٰ مسلمانوں کے سامنے کرتے ہیں اور یہ اندرونی طور پہ اپنی ہی روش پر جو ہے قائم رہتے ہیں، تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو اپنی اس جو ہے دو طرفہ روش سے دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ دھوکہ یہ ان کے لیے سخت نقصان دہ ہے، یہ ان کے اپنے لیے نقصان دہ ہے اور وہ خود دھوکے میں مبتلا ہیں۔ منافقین کی یہ عیاری جو ہے ان کے لیے اپنے ہی نقصان کا ذریعہ بن رہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور وہ دلوں کا حال جانتا ہے، تو یہ اپنی اس چال باز سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور اہل اسلام کو دھوکہ دے رہے ہیں اور دنیاوی منفعت جو ہے وہ اس کو حاصل کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی ان کے دو طرفہ تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہیں اور کفار کے ساتھ بھی ان کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ ان کا فریب جو ہے وہ یہ وقتی طور پر ہے اور آخر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات کریمہ کے ذریعے، ان 13 آیات کے ذریعے منافقین کی خصلتوں سے آگاہ کر دیا گیا، ان کی نشانیوں کے بارے میں واضح کر دیا گیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان منافقین کی سازشوں سے جو یہ کفار کے ساتھ مل کر کرتے ہیں آگاہ رہیں اور اس سے اسلام اور مسلمانوں کو کسی نقصان کا اندیشہ باقی نہ رہے۔ آیت نمبر 10 جو ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے اور یہ بیماری جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ
بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو شک اور شبے میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ اس وجہ سے یہ عذاب ان پر کیوں مسلط کیا جائے گا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں منافقین کی جو ہے وہ انکشاف اس طرح سے کیا کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ یہ بیماری کوئی جسمانی یا خون کی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ بیماری نفاق کی بیماری ہے، اور ان کے دلوں میں شک اور شبے اور حسد کی بیماری ہے، اور کینے اور حسد کو بھی نفاق ہی کہا جاتا ہے۔ اور پھر مولانا اشرف تھانوی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ اس آیت سے دل کی بیماریوں کا پتہ چلتا ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ بیماری خون صفرا وغیرہ کی ظاہری بیماری نہیں جو ظاہری جراثیم سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ اس کے محرک باطنی جراثیم یعنی گناہ ہوتے ہیں، اور یہ بیماری جو ہے روحانی بیماری کہلاتی ہے۔ اور روحانی بیماری میں انسان گناہ میں، گناہ کبیرہ میں، شرک میں، کفر میں، نفاق میں، شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ ان کے دلوں میں جو اسلام کی حقانیت کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، اللہ کے احکامات کے بارے میں جو شک اور تذبذب پایا جاتا ہے، ان کے اس جو ہے بیماری کی وجہ سے، اس غلط روش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے بیماری کو روز بروز بڑھاتا جا رہا ہے، اور ان کی بیماری بڑھ رہی ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس یہ اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اسلام کو ترقی جو ہے اور شان و شوکت جو ہے وہ نصیب ہو رہی ہے، مگر منافقوں کی بیماری روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کے باطن میں پوشیدہ حسد، کینہ، بغض، اسلام کی مخالفت اور عقیدے کے لحاظ سے بدترین خیالات اور شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ بیماری اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نکالنے والا نہیں، اور ان کی اس شک و شبے والی بیماری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ یہ اگرچہ زبان سے حق کا اقرار کرتے ہیں اور اہل ایمان کی رفاقت کا جو ہے وہ وعدہ کرتے ہیں، مگر دل سے کفر کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے کہ اسلام کو دھوکہ دینے کی وجہ سے، مسلمانوں کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اور کفار کے ساتھ سازشوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، اس دھوکہ دہی کی وجہ سے، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور کذب بیانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے، اور وہ قیامت کے دن اس عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، کیونکہ وہ کس دین کا انکار کرتے ہیں، کس دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا آخری اور عالمگیر دین ہے، دین اسلام، اور پھر کس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے دین اسلام ہے، اور ہر اس چیز کو جو ہے اسلام میں ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے جو اسلام کو
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، اور پھر جو ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی ہو۔ تو چونکہ منافقین جو ہیں جانتے بوجھتے ان سازشوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کی جو ہے شک و شبے والی زندگی جو ہے وہ ان کو مسلمانوں کے خلاف نقصان پہنچانے پر اکساتی رہتی ہے۔ یہ ظاہری طور پر دکھاوا کرتے ہیں کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن باطنی طور پر کفر پر اڑے رہتے ہیں، کفار کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب جو ہے مسلط کیا ہے، اور یہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ کل باقی آیات جو ہیں، اگلی آیات، ان کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔